بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانور وائس کے تمام دوستوں کو خلوص برا سلام۔ میں ہوں مانور اور آپ دیکھ رہے ہیں مانور وائس چینل۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے اگر آپ کو کوئی دعا دے دے تو آپ کو بدلے میں کیا دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تمہارا ساتھ بلائی کرے تم اسے بدلہ دو، اگر بدلہ نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس سے بدلہ دے دیا ہے۔ دوسری روایت میں الفاظ اسی طرح سے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ بلائی کرے تم اسے بدلہ دے دو، اگر بدلے دینے سے عاجز ہو تو اسے دعا دو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور قدردانوں کو پسند کرتا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان نعمتوں پر غور کرے جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا کرے جو اپنے جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے ان نعمتوں کو اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شریک مجاہدین اور ان کے بعد جہاد کرنے والے حضرات کی ان تک کوششیں اور محنتیں نہ ہو تو آج نہ تو ہمیں اسلام کی نعمت نصیب ہوتی اور نہ ہم انسان کہلائے جانے کے قابل ہوتے۔ ان حضرات نے اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے اموال بے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹک دیا اور اپنی زندگیاں جہاد میں کفا دی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے فرق کو مٹا رکھ دیا اور پاک قدموں اور چمکتے تلواروں کو کندتی نیزوں کے ذریعے زمین کی ظلمت کو مٹا دیا، اور روم اور فارس کے بادشاہوں کو ان کی اونچی تختوں سے نیچے اتار پھینکا اور ان کی کھوپڑیوں سے تاج اور غرور کو چھین لیا، چونکہ دنیا ان قدموں کے نیچے زیر ہوگی، اور انہوں نے ہر طرف اسلام اور امن کی شمع روشن کر دی، اور آج تک ہم ان کی قربانیوں اور محنتوں کا صلہ رکھ رہا ہے۔ لیکن خود ہم نے جب سے ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور تلواریں اور نیزوں کے ذریعے عزت اور عظمت حاصل کرنے کی بجائے ہم عیشیوں اور عیش پرستوں میں پڑ گئی ہے، تو وہ موت جو کل تک ہمارے دشمنوں کو ڈراتی تھی ہمیں خوفزدہ کر رہی ہے، اور وہ ذلت جیسے ہمارے دشمن پر مجبور تھے ہمارے خوراک بنا دیے گئے ہیں۔ آج ہم خشکی اور ترمی میں دشمنوں کے ہاتھ اچک لیا جاتا ہے، اور ہمارے دشمن ہمارے چھتوں پر کلاکلم اس طرح سے شکار کرتے ہیں جس طرح پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ آج ہم جہاد بھول چکے ہیں اور کافروں کے طور طریقوں کو اپنا کر تباہی کے گاڑے میں گر رہے ہیں۔ ہم نے عزت اور عظمت کے روحانی میناروں کو بلا دیا ہے اور ہم اپنے شاہانہ مکانات بنانے میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے دروازے پر اپنی ذلت اور انکساری، کمزوری اور محتاجی کا رونا روتے ہیں، اور تیرے حضور اپنے محتاج اور مجبور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میری پروردگار، میری اس تصنیف کو نامنظور فرما کر میری طرف پھینک نہ دینا، اور نہ میرے انگلیوں سے لکھی تحریر کو میرے خلاف قیامت کے دن گواہ بنانا۔ اے ہماری پروردگار، ہمیں شہادت عطا فرما تاکہ ہم تیرے قرب کے اعلیٰ مقام کو پا سکیں، اور جس دن تو چہروں کو روشن اور سیاہ کرے گا اس دن ہمارے چہروں کو روشن فرما۔ آپ بہت احسان فرمانے والا ہے اور عام فضل فرمانے والا ہے، اور آپ کے سوا نہ تو کوئی نیکی کام کی طاقت دے سکتا ہے نہ گناہ سے بچنے کی قوت۔ اے ہماری پروردگار، ہم سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے بلند رحمت نازل فرما ہماری آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے آپ اپنی محنت سے شرک کے اندھیروں کو دور بھگا دیا، اور جنہوں نے کفر یا طاقت کو اپنی جہاد اور بہادری سے مرغوب فرما دیا، اور رحمت نازل فرما آپ کی معزز اور بزرگ آلہ پر اور آپ کی جانباز اور بہادر صحابہ پر، جب تک میدانوں میں اسلحہ چمکتے رہے اور جب تک گھوڑے دوڑتے رہے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔